وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چند سالہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی بڑی بیش قیمت ہے۔ اس زندگی کی اہمیت کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہوگی اور اس کے بعد کی بھی جو زندگی ہوگی وہ بھی کامیاب ہوگی۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین انعامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ نے قرآن مقدس میں ان کی بڑی ہی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو، الا یہ خبردار کرنے کے لیے کہ ذرا خبردار ہو جاؤ، سنو ذرا سے، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کسی بھی طرح کا نہ خوف ہوگا نہ وہ غم میں پڑیں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، فیوچر سے ہوتا ہے، غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے، ماضی سے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی چیز، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی مصیبت آ چکی، اس پر جو افسوس ہوتا ہے، جو رنج ہوتا ہے، اس کا تعلق غم سے ہے، اس کا تعلق ماضی میں جو چیز ہو چکی ہے۔ اور خوف کا تعلق مستقبل میں ہے کہ آنے والے دور میں، آنے والے وقت میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی صدمہ آ سکتا ہے، اس سلسلے میں انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے، گزرے ہوئے دور سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ ان بندوں کو، جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، انہیں بھی کسی بھی طرح کا خوف و غم نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، جنت سے ہے، لیکن جو مشہور قول ہے کہ نہیں، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ جنت میں تو کسی کو بھی غم نہیں ہوگا۔ جنت میں تو چاہے وہ ادنا کیٹیگری کا انسان ہو، اسے نہ کسی قسم کا غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ تو اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ دنیا میں بھی انہیں کسی بھی قسم کا نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ کسی بھی اعتبار سے جو اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے اللہ کو اپنا لیا، جنہوں نے اس دنیا سے بے رغبتی برتی، اس دنیا سے بس اتنا ہی مقصد رکھا جتنا ان کی ضرورت تھی، جتنا ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بلخ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ان کے بہت سے واقعات ہیں۔ ان کی ابتدائی دور کو دیکھ لیجئے، جب یہ بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ کہاں بادشاہ تھے تو خادمہ جو تھی نوکرانی بستر لگا رہی ہے، شاہی بستر، نرم ملائم بستر روزانہ لگایا کرتی تھی۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ ذرا سو کے دیکھوں، ذرا سا لیٹ کے دیکھوں کیسا لگتا ہے اس میں، ذرا دیکھو، ذرا لیٹ کے کیسا لگتا ہے اس بستر میں۔ جب وہ لیٹی تو نرم ملائم بستر، نیند لگ گئی اس کو۔ نیند لگ گئی تو اچانک اس کو 3-4 کوڑے پڑے۔ جب کوڑوں کی چوٹ لگی تو وہ بے ساختہ اٹھی، اور پھر یہی بادشاہ ابراہیم بن ادھم تھے، انہوں نے چیخ کر کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی اس پر سونے کی، تمہاری جرأت کیسے ہو گئی اس شاہی بستر پہ سونے کے لیے۔ وہ لاجواب ہو گئی، لیکن پھر اس نے ایک طنز آمیز لہجے میں مسکرایا، ہنسی،
بادشاہ کو اور غصہ آیا، تم کیوں ہنس رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ تھوڑی دیر اس نرم اور شاہی بستر پہ سونے کی سزا 3 سے 4 کوڑے ہیں، تھوڑی دیر اس نرم اور شاہی بستر پہ سونے کی سزا 3 سے 4 کوڑے ہیں۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو شخص روزانہ اس بستر پہ سو رہا ہے، روزانہ اس پہ سو رہا ہے، اس کی سزا اللہ کی ہاں کیا ہوگی؟ ابراہیم بن ادھم نے جب یہ جواب سنا اپنی خادمہ کا، ایسا جواب جو دکھتی رگ پہ، کمزور نس پہ جس نے ان کے اٹیک کیا ہے، دل پہ ایک صدمہ لگا، ایک چوٹ لگی کہ واقعی اس کی بات تو بہت صحیح ہے کہ میں نے تھوڑی دیر سوئی تو میں نے اتنی سزا دیا، اللہ ہمیں کتنی سزا دے گا؟ پھر انہوں نے اپنی زندگی کو عوام کی خدمت کے لیے زیادہ وقف کر دیا اور عوام میں ہی لگے رہے، اب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ پھر ایک دن گھر پہ ہی اپنے چھت پہ کچھ آواز آئی، چڑھ کے دیکھے آواز، پوچھا کون ہے؟ تو کہا ہم ہیں۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ کہا عجیب لوگ ہیں، بادشاہ کی چھت پہ، شاہی محل کی چھت پہ اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ تو اس نے بھی جواب دیا کہ بادشاہ بھی عجیب ہے، اس عیش و مستی میں، اس بادشاہت کے تخت پہ اللہ کی معرفت تلاش کر رہا ہے، اللہ یہاں ملے گا اس بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کر کے۔ تو دل پہ چوٹ لگی اور وہاں سے نکل پڑے۔ بعض کتابوں میں اور واقعہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روز اپنے تخت بیٹھے ہوئے تھے، یہ ایک شخص اچانک تیزی کے ساتھ آتا ہوا ان کے تاج کے، ان کے تخت کے قریب پہنچ گیا، اسے سپاہی بھی روک نہ سکے۔ پوچھا کہ کون ہو تم، کیسے آ گئے یہاں پہ؟ کہا کہ کہاں ہو، پتا تمہیں کہاں ہو تم؟ تو کہنے لگا ہاں میں سرائے میں ہوں۔ کہتے سرائے پہلے بنتا تھا جس طرح آج کل لوگ ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں، جاتے ہیں آدمی کسی شہر میں تو ایک دن، ایک رات، 2 رات کسی ہوٹل میں آدمی ٹھہرتا ہے، تو پہلے سرائے بنتا تھا، لوگ وہاں جا کر کے رات گزارتے تھے، پھر صبح سفر پہ نکل جایا کرتے تھے۔ تو کہا پتہ ہے سرائے میں ہوں۔ کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں یہ سرائے دکھ رہا ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو یہ سرائے دکھ رہا ہے۔ کہا سرائے تمہیں دکھ رہا ہے، یہ تو بادشاہ کا محل ہے۔ کہا یہ بتائیے اس کا مالک کون ہے؟ کہا میں مالک ہوں۔ کہا آپ سے پہلے؟ کہا ہم سے پہلے کوئی اور تھا۔ کہا ان سے پہلے کوئی اور؟ کہا آپ کے بعد آپ کے بیٹے کو، پھر کسی اور کو، پھر کسی اور کو ملے گا۔ تو کہا پھر ہے تو یہ سرائے ہی، جس طرح سرائے میں انسان ٹھہرتا ہے پھر چلا جاتا ہے چھوڑ کے کسی اور کے لیے، تو یہ بھی تو محل ہے، آج نہ کل تو آپ کو چھوڑ کے جانا ہی ہے نا، تھوڑی نا آپ کا یہ محل ہے تو سرائے ہی ہے۔ پھر اتنا کہا کہ وہ تیزی سے نکل گئے۔ بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا لیکن ملے نہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حضرت خضر تھے جو اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے معمور کیے گئے تھے۔ پھر وہ نکلے ہیں وہاں سے، بادشاہت کے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا، صرف ایک گلاس، ایک تکیہ اور ایک کمبل لے کر نکل گئے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب آگے گئے وہ تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ہتھیلی میں پانی لے کر کے پی رہا ہے، ہتھیلی سے ہی پانی پی رہا ہے۔ تو کہنے لگے اس گلاس کی ضرورت نہیں ہے، گلاس کو وہیں پھینک دیا۔ اب تکیہ اور کمبل لے کے آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ایک درخت کے سائے میں سو رہا ہے، اپنے ہاتھوں کی تکیہ لگائے ہوئے ہے، اپنے ہاتھوں سے سہارا دے کر کے اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنا کے وہ سو رہا ہے۔ تو ان کا یہ بھی یوز لیس ہے، جو تکیہ میں لیا ہوں یوز لیس ہے، بیکار، ضرورت نہیں اس کی ہے۔ اٹھا کے تکیے کو پھینک دیا۔ اب آگے بڑھے، کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سو رہا ہے بغیر کچھ اوڑھے ہوئے،
کچھ اوڑا نہیں بغیر اوڑے ہوئے سو رہا ہے. تو انہوں نے کہا پھر کمبل کی ضرورت نہیں ہے، کمبل بھی وہیں چھوڑ دیا انہوں نے اور آگے چلے گئے. اب دنیا کا کوئی سامان، ایک بادشاہ وقت ہوتا ہوا دنیا کے سارے ساز و سامان چھوڑ دیے. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ اشد ضرورت کی چیزیں تھیں، یہ چیزیں اشد ضرورت کی تھی. گلاس، تکیا اور کمبل اشد ضرورت کی چیز تھی، اس کو بھی چھوڑ دیا، آگے چلے گئے. پھر اللہ کی تلاش میں، راہ حق کو پانے کے لیے، اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے حضرت بایزید بسطامی کے پاس پہنچے. بایزید بسطامی سے کہا کہ مجھے آپ اپنی شاگردی میں لے لیجئے. تو فرمایا کہ یہ کوئی شاہی وہ نہیں ہے، اتنی آسان بات نہیں ہے. جو آپ بادشاہی خواب دیکھتے ہیں یہ وہ چیزیں نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے معرفت کا ملنا، اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا. پھر کہا کہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. کہا میں کر لوں گا. تیار ہو گئے. بادشاہ نے رکھ لیا ان کو، حضرت بایزید بسطامی نے ان کو رکھ لیا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد اپنی خادمہ سے بایزید بسطامی نے کہا کہ ان سے کہو کہ جائیں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائیں کھانا پکانے کے لیے. بادشاہ وقت آرڈر دیا جا رہا ہے کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آؤ. گئے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے کر کے آئے. اس کے بعد حضرت بایزید بسطامی نے جان بوجھ کر کے خادمہ سے یہ کہا، ذرا ان سے یہ بات کہنا کہ جو لکڑی آپ لائے تھے وہ لکڑی بڑی گیلی تھی، بڑا دھواں نکل رہا تھا کھانا پکانے میں. پھر دیکھنا ان کے چہرے کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے. لہذا انہوں نے پھر ان کی خادمہ نے ان سے کہا کہ آپ جو لکڑی لائے تھے جنگل سے نا، لکڑی بڑی گیلی تھی، بڑا دھواں ہو رہا تھا، بہت آنکھ میں دھواں لگ رہا تھا. تیش میں آ گئے، فیریس، غصے میں ہو گئے. کہنے لگے اگر تم میری بادشاہت میں ہوتی نا تو میں تجھے مار کے ختم کر دیتا. تو خادمہ سے انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کا ریئیکشن بتانا. تو پھر خادمہ نے حضرت بایزید بسطامی سے کہا کہ وہ تو بڑا غصہ ہو گئے تھے، بہت غصہ ہو گئے تھے. کہا ٹھیک ہے، ابھی وہ اپنی شاہی آرام کو بھولے نہیں ہیں، ابھی انہیں اور امتحانات سے گزرنا ہے. لہذا کچھ مہینے کے بعد ان سے کہا کہ ان کو کھانا ایک دم گھٹیا قسم کھانا دو، ایک دم خراب کھانا ان کو دو. لہذا اس نے بڑا خراب قسم کا کھانا ان کو دیا اور کہا دیکھنا ذرا ان کے چہرے پہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے. کھانا خراب تو دیا، انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن جو چہرے کا ہاؤ بھاؤ تھا، جو چہرے کی بناوٹ تھی، جو چہرے پہ ریئیکشن ہوتا ہے نا، انسان کبھی غصہ ہوتا ہے تو چہرے پہ اثر ہو جاتا ہے. وہ بتا رہا تھا کہ کھانے کا پسند نہیں کیا انہوں نے. تو خادمہ نے جا کے بتا دیا. تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ ابھی مزید ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ابھی اور تربیت کی ضرورت ان کی ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک شخص نے نادانستہ طور سے کوڑے کی ٹوکری اٹھا کے ان کے پر پھینک دیا. انہوں نے کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اب یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لائق ہو گئے. پھر انہوں نے ان کو لباس خلافت عطا فرمایا اور فرمایا کہ آپ جائیں ملک شام چلے جائیں، وہاں جا کر کے پھر آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں. اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ پھر ایک لمبا واقعہ ہے جو سناؤ تو وقت کافی طویل ہو جائے گا. ایک دن یہ خواب دیکھے. خواب کیا دیکھے کہ ایک فرشتہ ہے جو ان کے کمرے میں آیا ہے، بڑا نورانی ماحول ہے، روم چمک رہا ہے اس کے نور سے، اور وہ سونے کی کتاب میں، سونے کے ایک رجسٹر پہ کچھ لکھ رہا ہے. پوچھا تم کیا لکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں لکھ رہا ہوں ان لوگوں کا نام جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو کہا میرا نام؟ فرمایا میرا نام
کہا نہیں، آپ کا نام فی الحال تو نئی لسٹ میں ہے، یہ ابھی تو آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، اس لسٹ میں سے اتنا لکھ لو کہ میں اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ میرا نام اس لسٹ میں لکھ لو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس میں نام لکھ لو ہمارا۔ جو اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اس لسٹ میں میرا نام لکھ لو۔ کہتے ہیں کہ اگلے روز اگلی رات کو فرشتہ پھر آیا وہی لسٹ لے کر کے، اور اس نے لسٹ دکھایا۔ پوچھا آج کیا لیے ہو؟ کہا آج وہ لسٹ لیا ہوں جس میں اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کن بندوں سے محبت کرتا ہے ان کی آج لسٹ لیا ہوں۔ تو کہا دکھاؤ ذرا لسٹ۔ لسٹ دکھایا تو سب سے پہلا جو نام تھا اللہ جن سے محبت کرتا تھا وہ حضرت ابراہیم بن ادھم کا نام تھا۔ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والے رحمان ان سے محبت کرتا ہے، رحمان ان پہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو لوگ زمین پہ ہیں، یرحمکم من فی السماء، تم پہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا۔ تم اللہ کے بندوں پہ رحم کرو اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ اس لیے اگر ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، ہمیں اللہ کا رحم حاصل ہوگا، اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اللہ کا کرم حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔